الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم وصدقها رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 48ویں سورت سورہ فتح کا آغاز کر رہے ہیں۔ 26ویں پارے کی یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت سیرت طیبہ کے ایک انقلابی واقعہ صلح حدیبیہ سے متعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 2 واقعات ایسے ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کا رخ ہی بدل دیا، عربوں کی سوچ کو بدل دیا، اور اس اسلامی دعوت کی عظمت اور اس کا کمال دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے ظاہر ہونے لگا۔ ایک واقعہ تو ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 5 ہجری میں سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں۔ نبی کا خواب ظاہر ہے کہ وحی ہوتا ہے، گویا اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے جائیں۔ یہ سن 6 ہجری ماہ ذوالقعدہ کی بات ہے۔ اگر ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ پھر 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی بھی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ مشرکین قریش کی طرف سے ہر طرح کی اذیت اور تکلیف کا سامنا رہا۔ مسلمانوں نے پہلے ایک بار حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان اور آپ کے صحابہ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ خیر یہ 13 سال بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ گزرے۔ ادھر مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دے دی اور یہاں رہ کر اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی گزارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ وہاں جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے تو مشرکین نے اپنی سازشیں تیز کر دیں، اور پھر 1 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا، پھر اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا، پھر اس کے بعد غزوہ خندق پیش آیا، پھر اگلے سال یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یعنی غزوہ خندق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے 1 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ مکہ والے ویسے بھی پچھلے 6 سالوں سے کسی مسلمان کو مکہ میں نہ آنے دیتے تھے،
حج اور عمرہ تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمانوں کے مکہ مکرمہ داخلے پر بھی پابندی تھی، بالکل نہیں آنے دیتے تھے پچھلے 6 سال سے۔ اور اب تو غزوہ خندق کی رسوائی بھی ان کے سامنے تھی، تو ظاہری حالات میں اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مکہ والے مسلمانوں کو، اور وہ بھی تب جب کہ ایک پوری فوج کی شکل میں 1400-1500 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو بظاہر کوئی صورت نہیں تھی کہ مکہ والے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے دیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ بالکل نہتے نہیں تھے، بلکہ جیسے عربوں کا ایک دستور تھا تو کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ ایک تلوار رکھا کرتے تھے، لیکن اس تلوار کا مطلب مسلح ہونا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تلوار ساتھ لی اور ہدی کے جانور، جو قربانی کے جانور، عمرے کی قربانی کے جو جانور جنہیں ہدی کے جانور کہا جاتا تھا، وہ بھی ساتھ لیے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی، اب ان کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ روکیں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے، زبردستی کریں، لیکن اس صورت میں پورے عرب کے اندر انہیں اپنی بدنامی کا اندیشہ تھا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو آنے دیں، عمرہ کرنے دیں اور عمرہ کر کے واپس جانے دیں۔ اس صورت میں انہیں یہ اندیشہ تھا کہ عربوں پر جو ہماری دھاک اور رعب ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں مسئلہ تھا، اگر شرافت سے آنے دیتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے، نہیں آنے دیتے مزاحمت کرتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے ایک تیسرے راستے کا انتخاب کیا، وہ یہ کہ مسلمانوں کو ورغلایا جائے اور ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا جائے، انہیں غصہ دلایا جائے، اشتعال دلایا جائے، پھر جب وہ کوئی کارروائی کریں تو پھر ہم ان کے خلاف خوب اچھی طرح جنگ کریں اور ساری دنیا کو یہ بتائیں کہ جی انہوں نے ہی حملہ کیا تھا، یہی جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو اشتعال دلا کر ان کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی، اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کے پڑاؤ ڈال لیا، وہاں پہ قیام فرمایا۔ اس جگہ کو آج کل شمسیہ کہا جاتا ہے۔ تو حدیبیہ پہنچے، وہاں قیام کیا اور احرام باندھ لیے، مکہ مکرمہ سے پہلے احرام باندھ لیے۔ اب مکہ والوں نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیجی تھی رستے میں مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے، لیکن اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ بھی تبدیل فرمایا اور ان سے الگ رہتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر مکہ والوں سے مذاکرات کا فیصلہ کیا کہ ان سے گفت و شنید کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو محض عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے خاموشی کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ سفارت کاری کے لیے جن صحابی کا انتخاب ہوا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ مکہ کے اندر رشتہ داری بھی تھی اور مکہ کے بڑے معزز لوگوں میں سے بھی تھے اور بڑے سمجھدار اور معاملہ فہم انسان تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ مکہ والوں سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں، گفت و شنید کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے انہیں روک لیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرفتار کر لیا۔ سفیر کو اس زمانے میں تکلیف پہنچانا یا پریشان کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، یہ بھی ان کی ایک چال تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اشتعال دلانا چاہتے تھے کہ مسلمان اشتعال میں آئیں اور غصے میں آئیں
اور کوئی عسکری طاقت استعمال کریں ہم اس کا بھرپور جواب دیں۔ تیاری ان کی پوری تھی کہ جیسے ہی مسلمان ایسا کوئی کام کریں گے تو ہم فوراً خوب بھرپور حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ اب روک لیا، سفیر کو روک لیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ ادھر مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ایک بیعت لی، صحابہ کرام سے ایک بیعت لی کہ ہم عثمان بن عفان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اگر انہیں شہید کیا گیا ہے تو ہم اس شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اور پھر حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وہ 1400 سے 1500 1500 کے لگ بھگ جو صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ یہ بیعت شہادت تھی کہ ہم شہادت پر بیعت دیتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان، بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سب ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو اس لیے چونکہ اللہ کی رضامندی کا اعلان ہوا ان تمام شرکائے بیعت سے، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن مسلمانوں کو یہ عظیم اعزاز اور یہ عظیم فضیلت مل چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بیعت کی وجہ سے ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا تھا۔ خیر، قصہ مختصر، جب مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان کسی بھی طرح اشتعال میں نہیں آ رہے اور کوئی عسکری کارروائی بھی نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے ایک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ سہیل بن عمر ان کے نمائندے بن کر آئے، جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا۔ وہ حدیبیہ پہنچے صلح کا ایک معاہدہ کرنے کے لیے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوئے، اس موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔